ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ دعائیں قرآن میں کن کی ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، سب سے زیادہ دعائیں ہیں۔ انہوں نے بھی جب دعا کی تو دیکھیے کیسے دعا کی، کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب۔ انہوں نے بھی دیکھیے رب ہی سے دعا کی، صفت ربوبیت کا ہی حوالہ دیا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پالنے والے، ہماری دیکھ بھال کرنے والے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد کہا ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور سارے مومن مردوں عورتوں کو بھی معاف کر دے، یوم حساب، قیامت کے دن۔ محترم حاضرین، آپ لوگ اس سے پہلے 2 درس ایسا سنے ہیں جس میں ہم نے بتلایا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ایک درس ہم نے دیا کہ ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اور اس کا ایک اہم راز دعا کی قبولیت کا ہم نے بتلایا کہ اللہ کی صفت ربوبیت کے ذریعہ ہم اللہ سے دعا کریں، یعنی لفظ رب، ربنا، ربی یا ربنا، اس طرح ہم اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر سینکڑوں دعاؤں سے زیادہ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے، اور وہ سب دعائیں تقریباً 99% دعائیں انبیاء کی ہیں، 1-2 کیا ہے دعائیں صلحاء کی، نیک لوگوں کی ہیں۔ ان میں سے ہم نے کہا کہ ساری دعائیں جو ربنا سے کی گئی ہیں، ربی سے کی گئی ہیں، یا ربی کہہ کر اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، اللہ نے وہ ساری دعائیں قبول کی ہے، چاہے وہ ابلیس ہی کی دعا کیوں نہ ہو، تو سب کی دعا اللہ نے کی۔ تو لفظ ربنا کے ذریعہ صفت ربوبیت کا وسیلہ پکڑتے ہوئے اللہ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ لیکن میں آج ایک ادب آپ کے سامنے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بس مختصر سی گفتگو کروں گا۔ آپ اس سے پہلے بارہا سنے ہوں گے کہ دعا کے آداب میں سے کیا ہے، آدمی باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، اچھی حیت میں ہو، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ دعا اللہ ضرور سنے گا، حرام کھانا پینا لباس سب سے پاک ہونی چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے، جہاں پر نبی نے اٹھایا وہاں پر اٹھائیں۔ تو اس طرح کے بے شمار آداب ہیں، اور اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کرے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم کو سکھایا گیا ہے، تو اللہ کی خوب تعریف کرے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کرے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگے، یہ آداب میں سے ہے۔ لیکن دعا کی شروعات کیسی ہونی چاہیے، پہلے کن کے لیے دعا کرنی چاہیے، پہلے اپنے لیے دعا کریں، کہ والدین کے لیے دعا کریں، کہ دیگر اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں، وہ آداب کیا ہیں، کیسی ابتدا اور شروعات کس سے ہونی چاہیے، سب سے پہلے دعا کس کے لیے کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن نے ہم کو یہ ادب بھی بتلایا کہ دعا کی ابتدا ہم کیسے کریں، پہلے کس کے لیے دعا کریں، اپنے لیے کہ والدین کے لیے یا دیگر مومنین اور مسلمانوں کے لیے۔ قرآن نے جو ادب ہم کو سکھایا ہے، انبیاء کی جو دعاؤں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں جو دعا کی گئی ہے وہ دعا کا ادب یہ بتلایا گیا کہ انسان سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، اپنی ذات کے لیے اللہ سے بھلائی خیر کی دعا کرے، شفا کی دعا کرے، تقوی طہارت کی دعا کرے، نمازوں کی پابندی کی دعا، پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کے بعد دیگر مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ یہ ادب ہم کو سکھایا گیا ہے قرآن کے اندر۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے، انہوں نے جب دعا کی اللہ سے تو کیسے کی، کہا رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ، اے میرے رب، یہاں بھی دیکھیے رب ہی کے ذریعہ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے معاف کر دے،
مجھے معاف کر دے. اس کے بعد پہلے اپنے لیے دعا کی. حالانکہ والدین کا مقام بہت بڑا ہے, والدین کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے, ہمیشہ مقدم کرنا چاہیے. لیکن دعا کے آداب میں سے ظاہر سی بات ہے انسان سب سے پہلے اپنے لیے بھلائی طلب کرے, پہلے اپنا اچھا بنے, پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے, پھر دوسروں کے حق میں دعا کرے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے انسان خود اپنے گناہوں کو معاف کرائے اللہ سے, اس کے بعد دوسروں کی مغفرت کے لیے دعا کرے. کیونکہ جب آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے, آدمی کے گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں, جب اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں رہتے, تو اس کی دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ سے نیک لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ ہمارے دعا کرتے تھے اللہ سن لیتا تھا, سلف ہمارے دعا کرتے تھے فوراً اللہ سنتا تھا, ہمارے ائمہ دعا کرتے تھے فوراً اللہ سنتا تھا, انبیاء دعا کرتے تھے فوراً اللہ سنتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس گناہ نہیں, ان کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہیں, گناہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے. رب اغفر لی, اللہ پہلے مجھے معاف کر دے, میرے سارے گناہوں کو اللہ تو بخش دے. اب وہ گناہوں سے پاک ہو گیا. اگر اللہ نے دعا سن لی تو گویا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کے پاس گناہ ہی نہ ہو, یعنی گناہوں سے بالکل دھل جاتا ہو. تو اللہ کے رسول اللہ نے کیا کہا؟ رب اغفر لی, اے اللہ پہلے تو مجھے معاف کر دے. اب یہ جب انسان گناہوں سے پاک ہو گیا, اب اس کی دعا قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے. تب اس کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعا کرے. رب اغفر لی ولی والدی, اللہ تم مجھے معاف کر دے, اس کے بعد میرے والدین کو بھی, میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. اس کے بعد کہا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا, اور اللہ جو میرے گھر میں مومن مرد ہیں, مومن عورتیں, بھائی بہن, فلاں فلاں, اللہ تو ان سارے لوگوں کو معاف کر دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ مر گئے ہیں, جتنے لوگ زندہ ہیں, جتنے لوگ قیامت تک آنے والے, ان سارے مومن مردوں, سارے مومن عورتوں کو اللہ تو معاف کر دے. کتنی جامع دعا ہے. تو کیسے شروع کیا گیا, ادب کیسے سکھایا گیا؟ پہلے اپنے آپ کے لیے, اس کے بعد والدین کے لیے, پھر اس کے بعد اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اس کے بعد پوری دنیا کے مومن مرد اور عورتوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ دعائیں قرآن میں کن کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں, سب سے زیادہ دعائیں ہیں. انہوں نے بھی جب دعا کی تو دیکھیے کیسے دعا کی. کہا ربنا اغفر لی ولی والدی, ربنا اغفر لی, اے ہمارے رب. انہوں نے بھی دیکھیے رب ہی سے دعا کی, صفت ربوبیت کا ہی حوالہ دیا, اے ہمارے پالنہار, اے ہمارے پالنے والے, ہماری دیکھ بھال کرنے والے. ربنا اغفر لی, اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے. اس کے بعد کہا ولی والدی, میرے والدین کو بھی معاف کر دے. وللمؤمنین, اور سارے مومن مردوں عورتوں کو بھی معاف کر دے. یوم حساب, قیامت کے دن, اللہ قیامت کے دن سب کو تو معاف کر دے. سب سے پہلے اپنے لیے, حالانکہ نبی ہیں وہ, ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, سب معاف ہیں. بلکہ ابراہیم اللہ کے سچے دوست ہیں, خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, 7ویں آسمان پر ہیں, 7ویں آسمان پر. لیکن پھر بھی سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا, اے ہمارا رب تو مجھے معاف کر دے, پھر میرے والدین کو معاف کر دے. اس کے بعد کہا پوری دنیا کے مومن مردوں عورتوں کو معاف کر دے. اللہ یہ طریقہ سکھایا گیا. قرآن میں ایک اور دعا اس طرح کی ہے, ربنا اغفر لنا, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, صحابہ ہیں, صحابہ کے بعد تابعین ہیں, تابعین کے بعد تبع تابعین ہے, پھر اتباع تابعین ہے, پھر اس طرح سے آج تک جتنے بھی ہم سے پہلے ایمان لائے اللہ کے رسول, اے اللہ تو پہلے ہم کو معاف کر دے, اس کے بعد ہمارے ان بھائیوں کی تو مغفرت کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. تو یہاں بھی سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی گئی اور رب ہی کا حوالہ دیا گیا, صفت ربوبیہ, ربنا. اور یہ ساری دعائیں قبول بھی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ذکر احدا فدعا له فدعا بنفسه,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی کا ذکر کیا جاتا، کسی کی وفات کا ہو یا کسی مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا ہو، جب کسی کا ذکر کیا جاتا فدعا لہ، تو اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرتے، لیکن فدعا بنفسی، پہلے اپنے آپ کے لیے دعا کر لیتے۔ ایک آدمی کی مصیبت کا ذکر کیا جا رہا ہے نبی کے سامنے، اللہ کے رسول فلاں کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول کیا ہے، پہلے اپنے لیے اللہم ارحمنی یا رب، ربنا ارحمنا، اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ دیکھیے مصیبت کا مارا ہوا آدمی ہے، پہلے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے دیکھ اللہ کے رسول وہ بڑا مظلوم آدمی ہے، اللہ کے رسول وہ بڑا تنگ دست ہے، اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا، اس پر وہ مصیبت ہے، تو آپ دعا تو کرتے تھے اس کے لیے، لیکن فدعا بنفسی، پہلے اپنے لیے دعا کر لیتے، پھر اس کے بعد سامنے والے کے لیے دعا کرتے۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو پہلے انسان اپنی ذات کے لیے دعا کرے، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی، اللہ کی خیر و برکت کے لیے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ اس کے بعد اپنے خاندان میں اعزا و اقربا، رشتہ داروں میں جو مومن ہیں ان کے لیے دعا کرے، اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ امام شافعی کی بڑی عزت کیا کرتے، ان کے استاد ہے نا، امام احمد کے استاد امام شافعی ہیں، تو امام شافعی کے لیے ہر نماز میں تقریباً دعا کرتے تھے، وہ اتنی کثرت سے دعا کرتے تھے کہ ان کے بیٹے ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ آپ یہ کون ہیں جن کے لیے آپ اتنی دعا کرتے ہیں؟ تو وہ دعا کیسے کرتے تھے؟ وہ دعا اپنے استاد کے لیے کرتے تھے، لیکن پہلے کہتے تھے اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہ تم مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، ولی محمد بن ادریس الشافعی، اور محمد بن ادریس میرے استاد کو بھی اللہ تو معاف کر دے۔ سمجھنا؟ تو امام احمد، امام اہل سنہ، پہلے دعا کیسے کی انہوں نے؟ اللہ تم مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر دے، اور میرے استاد محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی کو معاف کر دے۔ تو یہاں بھی امام احمد بن حنبل نے پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر دوسروں کے لیے دعا کی۔ اسی وجہ سے امام سیوطی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ دعا کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ دعا کرنے والا پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کرے، اپنے لیے سب سے پہلے دعا کرے، اور کیونکہ اس کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، جو پریشان حال ہے، جو مصیبتوں میں گرفتار ہے، جو مجبور ہے، لاچار ہے، اللہ اس کی دعا جلدی سنتا ہے۔ جو دعا کرنے والا خود مجبور آدمی اپنی مجبوری کو اللہ کے سامنے رکھے گا تو اللہ اس کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے بنسبت دوسرے کے دعا کرنے کے۔ تو یہ کیا ہے؟ اخلاص کی بھی نشانی ہے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک بہت اہم ادب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کرے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اس کے بعد اپنے گھر کے افراد کے لیے دعا کرے، اس کے بعد پوری دنیا کے مومنوں کے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اسی وجہ سے کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے، اللہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔